السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہماری آیت نمبر ہے 78، اور آج کی آیات میں جو اب چلیں گی اس میں اللہ تعالیٰ یہود کے 5 گروہوں کا ذکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہود کے اس میں 5 گروہوں کا ذکر کرے گا، اور پہلا جو گروہ ہے ان کا، وہ ان کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں، پیشوا ان کے بارے میں ہوگا۔ اب اللہ نے ان کی اتنی پیچھے واقعات سنائے، اللہ نے کہا یہ تو بڑے سنگ دل ہیں، یہ تب نہ ڈرے اللہ سے۔ بڑے بڑے ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے، تو جو صحابہ ہیں نا، وہ اب اللہ ان کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے معصوم دل صحابہ، تو کیا ان سے اب ایمان کی امید رکھتے ہو؟ یہ تو بڑے سنگ دل لوگ ہیں، یہ بڑے سنگ دل اور یہ منافقین ایسے ہیں کہ تم ان سے امید نہ رکھو۔ اصل میں چکر یہ تھا کہ مدینہ کے جو یہ مدنی صورت ہے، مدینہ کے جو لوکل لوگ تھے، انصار لوگ، تو وہ جب ایمان لے کے آئے، ان کو کیسے پتا تھا؟ یہ کیونکہ یہود کے 4 قبیلے رہتے تھے، ان سے سنتے رہتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، کہ آخری نبی نے آنا ہے، اور یہ اسی انتظار میں یہ لوگ یہاں آباد ہوئے ہیں، صدیوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو جیسے ہی مکہ میں تجارت کی غرض سے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگا، فوراً ایمان لے آئے، اور آ کے خوشی خوشی ان کو بتاتے تھے، ہائے تم لوگوں نے جو بتاتے تھے نا، جو تم انتظار کرتے تھے جس نبی کا، وہ آ گئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو یعنی کہ تمہارے سے پہلے ہم ہی ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ نا، اور یہ بڑے خوشی خوشی آتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ، تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو، تو یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم ان سے دوستیاں لگا کے، تمہیں آخری نبی کا پتہ لگا، تم ایمان لے آئے، تم خوش نصیب بن گئے، یہ تو بڑے بدبخت لوگ ہیں، یہ تو ضالین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض، اللہ کے غضب کے مستحق لوگ ہیں۔ تو ان کے تو یہ واقعات ہوئے، ان کے دل تب نہ، ان کے جو کہتے ہیں نا کہ پتھر دل ان کے تب نہ ان کے پھوٹے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب آپ اے میرے معصوم سے مسلمانوں، تو صحابہ کو خطاب کر کے اللہ یہ پہلی آیت میں کہہ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 75 آیت ہے یہ، 75۔ افتطمعون، اللہ کیا کہے کہ کیا تم توقع رکھتے ہو، کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ یہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، کہ اے میرے معصوم سے صحابہ، کہ میرے محبوب کے صحابہ، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ بھی ایمان لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ، اور تحقیق انہی میں سے، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے۔ اب اللہ ان کی 5 طرح کے گروہوں کا ذکر کرے گا۔ اب یہ جو ہے نا مختلف آئیے جو اب آ رہے ہیں، اب اللہ کہتے ہیں ان کا ایک گروہ ایسا ہے جس کو کہتے ہیں نا دینی پیشوا، ان کے یہود کے احبار رہبان، جن کو یہ کہتے تھے پیشوا ان کو، تو اللہ کہتے ہیں ان کا ایک گروہ تو ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم پھر یحرفونہ، اس کو بدل ڈالتے تھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو تھے، ان کے صرف علماء کے پاس تورات کا علم ہوتا تھا، تورات کے سمجھ لیں کاغذ، اور یہ الحمدللہ اب کہ اس کے یہاں سے کہتے اپنی خوش قسمتی کہاں کہاں اپنی ہم بیان کریں، ہم سارے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ معجزہ، نبی کا معجزہ سب کے لیے ہے، تو سب اپنے دیکھیں قرآن مصحف ہر کوئی کھول سکتا ہے، جی بھر کے پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، زیارتیں کر سکتا ہے۔ تو اب اللہ کہتے ہیں
کہ دیکھو ان کو جو کلام دیا تھا ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے، مطلب ان کا گروہ ایسا تھا، وہی کو احبار وہی صرف پڑھ سکتے تھے، انہی کے پاس صرف اس کے جو مصحف سمجھ لیں یا ان کے جو صحیفے یا کاغذوں پہ لکھے، جہاں کہیں بھی ان کی وہ جو تورات ان کی محفوظ تھی، انہوں نے تحریف شدہ، اللہ کہتے ہیں ثم پھر یحرفون، اس کو بدل ڈالتے. تحریف اس کو کہتے ہیں جس کو ایسا چینج کیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اصل کیا ہے، یعنی کہ من بعدی، اس کے بعد ما اکلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، یعنی وہم یعلمون، ان کو پتہ تھا. اب انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جب وہ لوگ آئے نا، ہائے تم جو کہہ رہے تھے نا کہ نبی آنا آخری، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہ کتاب ہوگی، ہائے وہی ہے، ہم فوراً ہی مان لے ہیں. تو انہوں نے اب کیا کیا، یہ وہ والا نبی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہی چینج کر دیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے بارے میں تک لکھا ہوا ان کی کتابوں میں، انہوں نے وہ بھی بدل دیا. یحرفون ثم یحرفون، اللہ نے دیکھے کیسا پول کھولا ہے، جسے کہتا ہے نا کہ اللہ نے پردہ چاک کر دیا. اللہ نے کہا یہ سمجھ گئے تھے، اللہ کہتے ہیں ان کو پتا تھا ہر چیز اتنا. اور قرآن میں ہی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان گئے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹا پہچاننا کیسا ہوتا ہے، اسکول سے جب بچوں کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے ماں یا باپ میں سے، تو بچہ کتنا ایک دم سے دروازہ جب چھٹی ہوتی ہے کیسے سارے بچے سینکڑوں کی تعداد میں نکلتے ہیں، تو لیکن ماں یا باپ دور سے اپنا بچہ پہچانے، وہ میرا بچہ ہے، دور سے بچہ پہچان جاتا ہے. یہ نبی کو ایسے پہچان، اللہ نے کہا یہ اپنے بیٹوں جیسے پہچانتے تھے، اتنا کلیئر. اور ان ظالموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہی چینج کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ایسی، آنکھیں ایسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال ایسی، رنگ روپ ایسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست احبار، انہوں نے ہر چیز چینج کر دی. اللہ کہتی اتنے ظالم لوگ، اللہ نے یہ پردہ چاک کر دیا نا، جیسے کہتے نا اللہ نے ان کا، اللہ کہتے ہیں ان میں سے تو کچھ وہ تھے ہائی جو کلام انہوں نے سنا اس کو ہی بدل ڈالا، کچھ کا کچھ کر ڈالا، کہ اس کو سمجھنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وہ جانتے تھے کہ وہ کس چیز کو چینج کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ جانتے تھے، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں یہ قبال جرم کریں نہ کریں، انہوں نے پتا سی کہ ایسے یہ کرنے، ہم یہ کرنے لگے ہیں. اچھا یہ اس کے بعد دوسرا گروہ، وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، جب ملتے تھے، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، قالوا، تو کہتے تھے، آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. اب وہی وہ کہتے ہائی تم کہتے تھے نا، اب یہ جو ہے نا دوسرا گروہ، یہ منافقین کا گروہ تھا. منافقین کون سے تھے؟ انہوں نے، بعض یہود ایسے تھے کہ مسلمانوں کی خبریں اور حالات جاننے کے لیے، اور ظاہری بات ہے مسلمانوں کی ایک دم سے بڑھتی ہوئی آبادی، اقتدار، تو وہ سب بڑے اس سے دب کر مجبور ہو کے کہ ہائے ہم نے تو انہی کو بتایا تھا، تو انہوں نے منافقانہ ایمان لائے. اچھا اب یہ جب یہ منافقین مسلمانوں سے ملتے تو مسلمانوں کی خوشامد اور اپنے ایمان اسلام کو سچا بتانے کے لیے کہ واقعی ہم ایمان لے آئے ہیں، تو مسلمانوں کو تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں اور پیشن گوئیاں اور علامات آئی ہیں نا، یہ ان کو بتاتے تھے. اچھا اب جب یہ منافقین بتانے لگے ہاں واقعی ہماری تورات میں ایسے ہی لکھا تھا، یہ پیشن گوئی تھی، یہ علامت تھی، انہوں نے نا سچ بتایا نا جب، تو جو پھر ان کے علماء اور سردار تھے نا، انہوں نے کہا اوے بیوقوفو، یہ تم کیا کر رہے ہو، تم اپنا علم، اپنی کتاب کے بارے میں مسلمانوں کو، جو اسلام اور اللہ نے بتایا تھا آخری نبی، آخری کتاب، اس امت کا مقام، اس امت کا مرتبہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حقیقت کے ثبوت، سند، ہر چیز موجود ہے. تو اگر تم نے مسلمانوں کو یہ باتیں بتائی تو کل کو یہ تمہیں ہرا دیں گے، تم سے بحث، تم ان سے نہ کسی چیز میں جیت سکو گے. تو انہوں نے کہنا ہاں دیکھا نا، تم ہی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ ہمارے دین، مذہب میں، رسول میں کے بارے میں ہر چیز سچی بتائی ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں. تو یہ ایسے عیار اور چلاک اور جو سمجھ لیں دھوکہ باز تھے
کہ انہوں نے صرف دعوت اسلام منافقت سے قبول کیا تو اللہ نے ان کی منافقت بھی کھول لی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے منافقین تو کہتے ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا، اور جب پھر اکیلے ہوتے، بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو ایک دوسرے کو کہتے، قَالُوا، کہتے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تم نے کیوں وہ باتیں بتائی ہیں انہیں، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر ظاہر کی تھی، یعنی کہ جو ہماری کتاب میں اللہ نے ہمیں باتیں بتائی تھی، راز بتائے تھے، تم نے ان کو جا کے کیوں بتائے. ایک دوسرے کو پھر کہتے ہیں لیحاجوکم، تاکہ یہ تم پر حجت کریں، یعنی کہ تم میں کل کو کہہ سکیں اللہ جی انہوں نے اقبال جرم کیا تھا، اللہ انہوں نے تو ہمیں بتایا تھا، اللہ اسی وجہ سے تو ہم نے یقین کیا تھا کہ یہ تم پر حجت کریں گے. بھی عند ربکم، اللہ کے پاس جا کر. اچھا دیکھو، اتنا پتا تھا ان کو کہ اللہ کے پاس جا کے بھی حجتیں ہونی ہیں، اللہ کے پاس جا کے بھی حجتیں ہونی ہیں. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ کیا تم جا کے وہ سارا ہر چیز کا تم ایجاب و قبول کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ آپس میں یہ اندر کھاتے منافقانہ ان کی میٹنگ ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ دنیا والوں سے منافقت، دنیا والوں سے ایمان کی منافقت، عقیدے کی منافقت، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم شاید اللہ کو بھی دھوکہ ایسے ہی دے دیں گے، اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے. اولا یعلمون، کیا نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو یہ ظاہر میں کر رہے ہیں، جو چھپ کے کر رہے ہیں. اللہ کو بے خبر، اللہ کو بے خبر. یعنی کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کو جو کہتے ہیں نا کہ بصیر خبیر، سمیع بصیر خبیر، اللہ تو باخبر ہے. تو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کے ہم منافقانہ ایمان لے آئے ہیں، اللہ کو نہیں پتہ، اللہ کو نہیں پتہ. اللہ یہ کہہ رہے تو اللہ نے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے. اب تیسرا گروہ، اچھا تیسرا گروہ ان کا ان پڑھ عوام، اور یہ دیکھا جائے یہ ہماری بھی ان پڑھ عوام ہو جائے گی. یہ دیکھا جائے تو اسی طرح ہم بھی تو نبی والے ہیں، کتاب والے ہیں، ٹھیک ہے. اور دیکھا جائے کچھ لوگ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ علماء، اور وہ جو اس کے بارے میں اللہ کی سخت وعیدیں، پھر منافقت کے منافق لوگوں کے سامنے چہرے اور وہ جو کہتے ہیں نا چہرے اور داڑیاں اور وہ کر لینا، تو لیکن دھوکے بازیاں، منافقتیں، ایمان والا کوئی نہیں. اب تیسرا گروہ ان پڑھ عوام، ان پڑھ عوام. اب ان کو یہ تھا بس کہ یہود ہیں، پیغمبروں کی اولادیں ہیں، ان کو بس اپنی اسی خوبی پر بڑا مان تھا. اور ظاہری بات ہے یہ عام لوگوں کے پاس تو تورات پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، یہ تو علم والے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے بس وہ تیری میری باتیں اٹھا سن کے، انہیں ہے کہ ایسی باپ دادوں کی جو ہمیں جی یہ میراث ہمیں یہی پتہ لگے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، جنت ہمارے باپ دادا کی ہے، اور جی ہم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے آپ ہی پیشوا، ہمارے جو بزرگ ہیں، نبی پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ ہمیں بخشوا دیں گے، وہ ہمیں بخشوا دیں گے. اب یہ جو بے بنیاد باتیں اپنے دل میں ایویں وہ جو کہتے ہیں خوش کن خوش خبریاں، تو یہ جو ان کا ان پڑھ طبقہ تھا یہ خوش بیٹھا ہوا تھا. تو خود تو ان کو کوئی کتاب کا علم نہیں تھا، لیکن بڑوں کی سنی سنائی باتوں پر جھوٹی امیدیں اور توقع رکھی تھی. جیسے اب بھی بہت سا، یعنی کہ سمجھ لیں کہ 90% جو آپ کے ان پڑھ لوگ ہیں وہ جہالت اور حماقت میں یہی کہتے ہیں نا، او اسی فلانے دا لڑ پھڑ لینا وا، اسی فلانے دا لڑ پھڑ لینا، تو وہ ہمیں کیا کہے گا، وہ بخشوا دے گا، ٹھیک ہے، وہ جی ہمیں بخشوا دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں جو بیان کر رہا ہے، اگر ان کی اس چیز کو بیان کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی کہ کسی چیز پہ نہ رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، فاطمہ میری پھپھی صفیہ اپنے لیے عمل کر لو، اپنے لیے عمل کر لو.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کہ عائشہ 3 مقامات پر تو میں تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا، 3 مقامات پر تو میں تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یاد رکھو گے، ہائی یاد رکھو گے جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، جب تل رہے ہوں گے، ہائی کیا کچھ پھٹا، اتنا بڑا زمین آسمان رکھے جائیں گے، تو فرشتے تک ڈر گئے تھے جب ترازو پیدا کیا، اللہ اتنا بڑا ترازو، اللہ جی یہ کی تولنا وا، میں اپنے بندوں کے اعمال تولوں گا، اللہ اعمال، یہ مننے سے لوگ ان کے اعمال تولنے ہیں، اور کہتے ہیں جب ترازو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا نا، درمیان میں ترازو کے ایک طرف ایک پلڑا ایک طرف، تو اور کہا کہ اب رکھے جائیں گے 90 رجسٹر، تو وہ پھر کیا ہوگا جب ایسے رکھے جائیں گے تو جان نکل رہی ہوگی، اس وقت نہیں پہچانوں گا جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، اور پھر اڑتا ایک پرچہ آئے گا، وہ کون سا پرچہ؟ اللہ کہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا تھا، وہ آ کے گرے گا، اور لا الہ الا اللہ تو اتنا وزنی کہ ساری کائنات ایک طرف اور لا الہ الا اللہ بھی ایک رکھ دیں گے، تب بھی اس کے وزن کو پلڑے کو نیچے نہیں کر سکے گا۔ اچھا بہرحال یہ تو نیک لوگوں کا ہو گیا نا، لا الہ الا اللہ والوں کا۔ اچھا اور اس وقت پہچان، اور دوسرا جب نامہ اعمال بٹ رہے ہوں گے، اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ 3 دن حجتیں ہوں گی، 3 دن دنیا میں پیشیاں ہوتی ہیں، تو 3 دن پیشیاں ہونی ہیں، 3 دفعہ پیشی، اور جب پھر وہ کیا ہوگا، نامہ اعمال اڑ کر ہاتھ میں آئے گا، آگے سے یا اللہ رحم کرے پیچھے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب نامہ اعمال بٹ رہے ہوں گے اس وقت، اور تیسرا جب پل صراط سے گزرنا ہے، نفسی نفسی، کہ عائشہ میں تب بھی نہیں پہچان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پہچانیں گے نا، آپ ہمیں دیکھیں، اللہ کے نبی اپنی لاڈلی سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کو کہہ دیا میں نے نہیں اس 3 موقعوں پر تو میں نے تمہیں بھی نہیں دیکھنا، تو ہم کیا کہتے ہیں اسی لڑ پھڑ لینا، یہ کر دینا وہ کر دینا، یہ سوچ لو سمجھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احادیث پڑھو گے تو اب پتہ لگے گا یہ اللہ کے نبی یہ بتا کے گئے ہیں۔ اچھا اب یہ ان ان پڑھ عوام کے بارے میں، وَمِنْهُمْ انہی میں سے امیون، ایک ان پڑھ لوگ ہیں، امی ان پڑھ لوگ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جنہیں کتاب کا علم نہیں ہے، کتاب سیکھ لو، پڑھ لو کتاب نو پتہ لگ جائے، اللہ نے جو ہمیں کتاب دی ہے، اللہ نے جو ہمیں خط دیا ہے، اللہ نے جو ہمارے لیے دیا ہے، اس کو سمجھ لو، پڑھ لو۔ یہ اس طرح ہی ہے کہ جیسے ایک شخص سمندر کے کنارے بیٹھا ہے، سمندر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل کرم، اور سمندر میں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ کنارے پہ بیٹھا ہے اور کنارے پہ لیٹا ہوا، ہوا آ رہی ہے ٹھنڈی سے، سمندر کے کنارے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بس سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، یعنی کہ قرآن پڑھا ہوا ہے، پتہ برکت ہے، گھر میں برکت ہے، وہ وہاں الماری میں پڑا ہوا ہے نا، برکت ہے، وہاں رکھ دو، برکت ہے، دلہن کے سر کے نیچے سے اس کے گزار دو، برکت ہے، تو وہ یہی ہے کہ جو بیٹھا ہوا۔ دوسرا بندہ کیا کرتا ہے، ایک وہ جو کرتا ہے میں تھوڑا سا اتروں سمندر میں، انجوائے کروں، وہ جب اس سے جب کیا ہوتا ہے پانی میں اترتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے گندگی اترتی ہے، جسم کی گندگی اترتی ہے، یعنی کہ یہ کہ چلو پڑھ لیا، ٹھیک ہے، کیا ہوا، قرآن پڑھنے سے گناہ جھڑتے رہے، گندگی اتری۔ اب ایک اور گروپ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو صحیح، وہ نیچے ڈائیو کرتا ہے، نیچے غطا لگاتا ہے، واہ اللہ یہ تو کوئی دنیا ہی اور ہے، جو کہتے ہیں نا کہ 1000 مخلوق میں سے 600 جو مخلوق ہے نا وہ سمندر کے نیچے ہے، 600 مخلوق جو ہے نا اللہ کی، 400 خشکی والی ہے اور 600 جو ہے نا وہ سمندر والی ہے، کہ دیکھیں سمندر کی دنیا اتنی بڑی ہے، تو وہ کون سا، وہ تھوڑا سا ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو تو کیا ہوگا، تمہیں دنیا نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، دنیا کی کتابوں کا علم جہاں سے ختم ہوتا ہے، قرآن کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، وہ ایک دم اچھا ترجمہ پڑھ کے اچھا اللہ یہ کچھ بھی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی قسم کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، نہیں اس کو غور و فکر سے پڑھتے ہیں، جیسے اب ہم کہتے ہیں ہم سمجھ کے پڑھیں، اچھا اس میں اللہ نے ہمارے لیے بھی یہ اشارہ کیا، ہماری کتاب ہے، ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے،
اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ لاڈیاں کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، دھمکا رہا ہے، کہ اللہ آفریں لگا رہا ہے. کیا اللہ کا لہجہ ہے، کیا اللہ کی لاڈیاں ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جو گہرائی میں غوطہ لگا کر تو مونگے، ہیرے، جواہرات، موتی جو اللہ نے، وہ جو کہتے ہیں نا سیپ، موتی، ہیرے، جواہرات سمندر کی تہوں میں نے رکھے ہیں، تو وہ پھر غوطہ لگا کے وہ پھر وہ اکٹھے کرتے ہیں. تو جو پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ سمجھ کر ڈوب کر اپنی جھولیوں میں موتی، مونگے، ہیرے، جواہرات اکٹھے کرتے ہیں. تو اسی لیے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سمجھ کے پڑھ لیں. ایک تو طالب علم رہیں گے، زندگی کا اور موت کا کوئی پتہ نہیں. اللہ طالب علمی کی زندگی وہ حالت میں مرے ہیں، تیرا وعدہ ہے طالب علم کو کیا دیتا ہے اللہ؟ موت، شہادت کی موت، سدھے جنت میں. ٹھیک ہے، تو اور طالب علمی کی موت، اللہ کی کتاب، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس کے. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جس کے لیے بہترائی خیر چاہتا ہے اس کے لیے بھلائیاں اس کے ہاتھوں میں قرآن کھول دیتا ہے. تو اسی لیے اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سمجھ کے پڑھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں دیکھو اس طرح نہ ہو جانا جو ان پڑھ تھے، لا یعلمون الکتاب، اللہ کتاب کا نہیں جانتے تھے. ہے تسی نہ اداں بن جانا کہ کتاب نو جانیا ہی نہ. الا مگر امانیہ، آرزویں، ہوئے سانو ساڈے وڈیاں نے بخشوا دینا، او فلانے پیر نے بخشوا دینا، او فلانے نے بخشوا دینا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اللہ کہتے ہیں یہ صرف گمان سے کام کرتے ہیں. جیسے اللہ میاں نے ٹھک نا، اللہ نے کل ٹھک، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑے گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، اب ایک اور گروہ، اللہ نے پہلے کہا کہ گمان، اب ایک اور گروہ. فَوَيْلٌ، ویل، ویل کیا؟ جہنم کی وادی، وہ والی وادی کہ جہنم اس سے خود ایک روایت میں 400 دفعہ اور ایک دفعہ کہ 70 دفعہ، یعنی کہ مختلف روایتیں کہ جہنم اس اپنی وادی سے خود پناہ مانگتی ہے. اب وہاں اب یہ گروہ جائے گا ویل، خرابی میں، جہنم کے اس حصے میں. للذین، وہ لوگ یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھنا شروع کرتی. یہ جو ہے نا یہ خائن علماء، اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کو نا، کہ یہ جو علماء کے یہ جو یہود ان کے پاس ہی تھی کتاب، تو یہ کیا کرتے تھے؟ عوام کی، عام عوام جو ان پڑھ عوام جن کا اوپر ذکر ہوا، ان کی رضا جوئی کے لیے غلط ملت مسائل کو، احکام لوگوں کو بتاتے اور عوام کے سے نذرانے، معاوضے وصول کرتے. ان کی نظر میں ظاہری بات ان کی اور وجاہت اور وقت ہو جاتی. تو مطلب یہ کہ تورات کے معنی میں رد و بدل، الٹ پھیر کر دیتے، یعنی کہ معنی اور اس میں، اور اس حرکت پر اللہ ان کو یہاں وعید سنا رہا ہے کہ تم لوگوں نے ویل میں جانا ہے. یہاں ایک اور چیز بھی مسئلہ، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو اس میں ایک مسئلے کا صرف پہلا جو جملہ میں استعمال کروں گی، ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتا ہے فتویٰ. تقوی، کبھی تقوی پہ رہو، فتویٰ نہ دو، فتویٰ نہ دو، تقوی پر رہو. تو اللہ یہاں جو ہے نا کہ ایک دو اللہ نے کہہ رہا ہے کہ دیکھو قرآن کے احکامات کو، اللہ کے جو شریعت کو جو اللہ نے حکم، اس میں مذاق نہ کرنا، اس میں رد و بدل نہ کرنا، اس میں وہ نا لوپ ہولز مت ڈھونڈنا. جیسے مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ مزاحیہ سی بات جیسے بنائی ہوئی ہے، وہ طارق جمیل صاحب اکثر اس طرح یعنی کہ بتاتے ہیں کہ اتنا اس طرح کے بھی ہوتے ہیں علماء، تو وہ جی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق طلاق طلاق، تو جی ان کا یہ جی طلاق تو ظاہر بات ہے تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں. اب یہ بھاگتے ہیں پھر جی فلاں جو ہے نا دوسرے فرقے والے کے پاس چلے جاؤ، ان جی وہ کہتے ہیں جی جتنی مرضی ایک ٹائم میں 100 طلاقیں دے دو، ایک طلاق ہوتی ہے یہ وہ، پھر ایک دم سے جی وہ اپنے فرقے بدل لیتے ہیں. جی کبھی ادھر چلے جاؤ، وہابیوں کے پاس چلے جاؤ، سنیوں کے پاس چلے جاؤ، شیعوں کے پاس چلے جاؤ، یعنی کہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا اب وہ کیا کر رہا ہے مولوی؟ نہیں ہو گئی طلاق، ہو گئی، اس کو پیسے دے رہا ہے، تو آگے سے اس کو سمجھ کچھ نہ ہے کہ میں ابھی پیسے رکھوں کہ کیا کہوں،
کہتا ہاں بہت زیادہ غور و فکر کیا تم نے، جو طلاق کہا ہے نا وہ کاف 2 نقطوں والا سے نہیں، کاف وہ جو کتے والا ڈنڈے والا ہے اس سے تم نے کاف کہا، اس لیے طلاق نہیں ہوئی. یعنی کہ اس کو سمجھ نہیں کہ میں کہوں کیا. نہیں طلاق کاف وہ والا نہیں، تم نے طلاق کہا ہے، کاف سادہ والا کہا ہے اس لیے وہ طلاق نہیں ہوئی. یعنی کہ اللہ، یعنی کہ یہ تو مذاق والی سی بات سی ہو جاتی ہے. تو ان کے نہیں، تو یہ کرتے تھے نذرانے، معاوضے، اور ان کا عام عوام کی رضا کے لیے، اور سارا کہ اپنا بھی ہماری جیبیں بھی بھری رہے اور سارا. یعنی کہ یہ تقوی کی بجائے فتوے اور ختم رد و بدل، مسئلوں کے ٹسلے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ چلو ایسے کر لو ہاں ایسے. تو انہوں نے کہا، اللہ نے کہا پھر ویل فویل ان کے لیے تو پھر ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھی انہوں نے مسئلے، ویل اور بھی خرابی، یعنی کہ اور بتا دیا لہم ان کے لیے بھی مما یکسبون جو کمائیاں کی، جو وصول کیا. اب ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں ایک کو دیتے تھے تو بیچ میں پورے، جب وہ رشوت کوئی لیتا نا تو وہ ایک دم سے بڑی رقم کی اماؤنٹ کرے گا. او بھائی کتنے لوگوں نے حصہ دینا، وہاں کتنے لوگوں کو حصہ دینا ہے، کتنے لوگوں کو راضی کر کے اوپر تک پہنچنا ہے. اللہ نے 2 بار لفظ استعمال کیا ہے. اللہ نے کہا جو وچ شامل ہے گواہ. اچھا پھر یہ ہوا انہوں نے اس طرح کے باقاعدہ جو رد و بدل یا سمجھ لیں کہ وہ مسئلوں کے ٹسلے اور وہ جو کہتے ہیں تقوی کے بغیر فتوے، ان کو انہوں نے باقاعدہ قانونی حیثیت دے کے تورات میں شامل کر لیا تھا اپنے میں. تو یہاں اللہ اس چیز کا ذکر کر رہا ہے. اللہ یہ نہیں کہ جیسے کہ بڑے پردے فاش کر رہا ہے، ان کے سارے جرائم اللہ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. وقالو اور انہوں نے کہا، کیا کہتے تھے؟ اب اگلا گروہ، پانچواں گروہ کیا کہتا ہے؟ لن ہرگز نہیں، تمسن النار ہمیں آگ چھوئے گی، واہ، الا مگر ایام معدوداتن یعنی کہ چند دن. اچھا اب یہ جو تھی ان کی یہ یہودوں کا عقیدہ ہے کہ جی اللہ نے انہیں سزا نہیں دی، اگر سزا بھی دی تو گنتی کے صرف چند دن وہ جہنم میں رہیں گے. اب اللہ ان کے اس دعوے کی تردد کر رہا ہے. خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں کل اے میرے محبوب ان سے پوچھو، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے عند اللہ عہدن، اللہ نے تہاڈے نال کو وعدہ کیتا وا، ٹھیک ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا. اے میرے محبوب ان سے پوچھو اللہ نے تم لوگوں سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ تو ام تقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں اتنی بڑی تم باتیں کر رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. تو یہاں ایک اور یہ نہیں کہ سمجھ لیں کہ یہ نہ سمجھے کہ بڑے بڑے گناہ کر تو یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے. وہ جو سفارش جو 6 حصوں پہ ہونے آپ کو پڑھایا تھا میں نے جب ہم پڑھ رہے تھے 29واں پارہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن کی سفارشیں کرنی ہیں وہ بھی کیٹیگری ہونی ہے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش کے 6 حصوں پہ ڈیوائیڈ ہے. تو یہ مت سمجھیں بھگت کے جائیں گے تو سزائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں تھی کہ میری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قبروں میں جاتے ہوتے گناہگار ہوں گے، لیکن جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو پاک صاف ہوں گے. کتنے دھلائیاں ہو گئیاں قبروں میں، برزخ میں چھنٹے منٹے لگ گئے ادھر، ٹھیک ہے. اچھا ابھی بھی حساب کتاب رہ گیا ہے تو کیا ہونا ہے؟ میدان حشر کی گرمی، کہ میدان حشر کا جو 50,000 سال لمبا دن، وہ چند سالوں کی غلطیاں، چند گناہ، تو 50,000 سال والا دن بھگتنا پڑنا ہے. اور مومن اور مسلمان کے لیے ہائی مومن رہنا، تقوی والے رہنا، ایک نماز کا سے دوسری نماز کا ٹائم یا 2 رکعت نماز جتنا صرف فاصلہ ہوگا 50,000 سال تمہارے لیے بس. تو اب دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے. تو کہتے تھے ہمیں تو وہ صرف چند دن، اور بعض یہ نہیں کہ ہاں وہ جو ہمارے باپ دادا نے نا وہ تھوڑے دن، وہ جو 40 دن وہ جو اس کی گائے کی پوجا کی تھی نا، بس وہی ہم نے رہنا ہے ہاں جہنم میں، بس وہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے وعدہ کیتا سی تہاڈے نال، بتاؤ کوئی وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں کبھی پھرے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں،
اللہ کہتے بلا بلکہ من کا سب سیئاتن، اللہ اب یہ سب کے لیے قانون اللہ نے بتا، اللہ کہتے جو کوئی بھی کمائے گا کوئی سیئاتن، کوئی برائی کو، مطلب کوئی گناہ کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ، تو اس کی خطائیں اس کو گھیر لیں گی، اس کے گناہ اس کو گھیر. اچھا گناہ کیسے گھیریں گے؟ اس کی سب سے پہلے کہ استغفر اللہ، زانی کی شرمگاہ اس کے ماتھے پر لگی ہوگی اور اس سے منی ٹپک رہی ہوگی، میدان حشر میں پتہ لگ جائے گا یہ زانی تھا دنیا میں. متکبر کیڑیوں جیسی ہوں گے، پیروں میں روندے جائیں گے، اور مجھ سے اس حالت میں نہ ملنا لگا کہ تمہاری گردنوں پر وہ کہ بھیڑ بکریاں جو تمہاری خیانتیں وہ، اور کہ جس نے ایک بالشت، ایک گٹھ یا سمجھ چند انچ جو ہے وہ زمین کسی کی ناحق قبضہ کیا تو 7 زمینوں جیسا توق اس کے گلے میں ڈلا ہوگا. تو بتائیں، تو اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتے تم جو گناہ کرو گے نا وہ گھیرے ہی ہوگا، اس کے گناہوں نے اس کو گھیرا ہوگا، گناہوں نے گھیرا ہونا ہے اس کو. تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ، تو پھر وہی لوگ نا اصحاب النار، دوزخی ہوں گے، آگ والے بنیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ پھر اس پہ رہنا ہے. اللہ کہتے ہیں ہر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا، میں کیوں پانا دوزخ چ، میں نے ظلم نہیں کیا، تم اپنی جانوں پر خود ظلم کر کے جو گے. والذین آمنوا، ساتھ ہی تسلی، جہاں بھی دوزخ کا ذکر، جہاں بھی وہ اصحاب النار کا ذکر، وہاں ہی اللہ تعالیٰ ایمانوں کا. والذین آمنوا، لیکن جو ایمان لاؤ گے نا، وعاملوا الصالحات، اور تم نیک عمل کرو گے. ایمان میں سارے ایمان کے مانتے ہیں. یہ یہود جو تھے حضرت عیسیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ساڈا موسیٰ ساڈی کتاب بس. اللہ نے کہا تسی ایمان میں سارے پتہ ہی ہمیں ایمانیات سب ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ نے سب کہتے کتابوں پر ایمان اور سارا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ساری ایمان لاؤ، نیک عمل کرو. اولئک اصحاب الجنہ، تم جنت والے بن جاؤ گے، ہم فیہا خالدون، پھر تم وہاں ہمیشہ رہو گے. بس اتنی سی بات ہے، ایمان لے آؤ، مان جاؤ اور نیک عمل کر لو، ہمیشہ جنت تمہیں رہو گے. صدق اللہ العظیم. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر. یا رب ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. یا رب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ایسی شفائیں دے دے یا رب کوئی بیماری باقی نہ رہے. اللہ صحت تندرستیوں والے معاملات کر دے. یا رب العالمین قرض داروں کے قرضے اتار دے. یا رب العالمین جو رزق کے لیے پریشان، اللہ رزق کے دروازے کھول دے، رزق کے وسیلے عطا فرما دے. یا رب العالمین جو بے گھر ہیں، اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرما دے. یا الہی جن کے کام رکے ہیں، اللہ ان کے کام ہو جائیں. یا الہی جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے نیک صالح قسمت والے زوج دے دے. اللہ ان کے گھر بسا دے، اللہ نکاح میں آسانیاں کر دے، اللہ ان کو اہل و عیال والے بنا دے. یا رب العالمین نسلوں میں خیر ڈال دے، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے. بے اولاد جوڑوں کو اپنے محبوب کی امتی عطا فرما دے. زندگی صحت تندرستیوں والے اللہ بچے عطا فرما دے. اللہ ان کی جھولیاں بھر دے. یا الہی تیرے محبوب نے اپنی امت کی کثرت پر فخر کرنا ہے، اللہ ان بے اولاد جوڑوں کو نیک صالح بچے دے کے اللہ اپنے محبوب کی امت میں کثرت فرما. یا رب العالمین حج عمرے کی سعادت نصیب فرما. اللہ ہماری ابھی سے درخواستیں لکھ لے، اللہ حج کا مہینے میں حج کے لیے درخواستیں کر رہے ہیں، اللہ اگلے حج میں ہمیں بلا لے. یا الہی حج عمرے کی سعادتیں نصیب فرما. بار بار اپنے گھر حاضریاں لکھ دے. یا رب العالمین جہنم سے آزادی کے پروانے دے دے. اللہ جس طرح تو نے سب حاجیوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دے کے بھیجا ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. یا الہی جنت الفردوس میں نبی کی کلونی میں پلاٹ دے دے، نبی کی کلونی میں گھر دینا، اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما دینا جو صبح شام تیرا دیدار کریں گے. یا رب سب کی دعاؤں کو قبول کر لے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.